حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا نام دین ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمیں حضور کے اس فرمان پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے اس فرمان پر اس حد تک عمل کریں کہ ہمیں اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے لیے، اپنے معاشرے والوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہی کے اور محبت کے جذبات پیدا کرنے چاہیے، کیونکہ اس دور میں ہر شخص اپنے مفاد کے حصول کے لیے تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی کے نقصان کی فکر نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات پیدا کریں، اور خیر خواہی کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت سے ملتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں ایک شخص نے اپنی زمین اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو فروخت کی۔ جب اس نے اس زمین میں ہل چلایا کاشت کرنے کے لیے، بونے کے لیے، اس زمین میں ہل چلایا تو اس میں سے خزانہ نکل آیا۔ اب اس بھائی کی محبت کا عالم دیکھیے، اس کے خیر خواہی کے جذبات کو دیکھیے۔ اس نے وہ خزانہ خود اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ وہ خزانہ لیا اور اپنے اس مسلمان بھائی کے پاس پہنچا جس سے زمین خریدی تھی۔ کہا کہ اے میرے مسلمان بھائی، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی اور اس میں سے یہ خزانہ نکل آیا ہے، یہ خزانہ آپ کا ہے، کیونکہ میں نے تو آپ سے صرف زمین خریدی تھی اور پیسے بھی صرف زمین کے ہی ادا کیے تھے، اس خزانے کے تو ادا نہیں کیے تھے، لہذا یہ خزانہ آپ کا ہے۔ اس بھائی نے کہا، بھائی میں نے زمین آپ کو بیچ دی تھی، آپ کو فروخت کر دی تھی، اب اس زمین سے جو بھی فائدہ حاصل ہوگا وہ آپ کا ہی ہوگا، اور اب اس میں سے جو خزانہ نکلا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ وہ دونوں آپس میں تکرار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کا ہے، وہ کہتا ہے آپ کا ہے، حتیٰ کہ معاملہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب آپ اس معاملے کو سنتے ہیں، ان کے اس مسئلے کو سنتے ہیں، آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ حق آپ کا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ آج بھائی جائیداد کے حصول کے لیے اور ایک بلشت زمین کے لیے بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے۔ آج جائیداد کے حصول کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ لیکن خیر خواہی کا اور محبت کا جو سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کو سن کر اپنی اصلاح کریں اور اپنے معاملات زندگی کو درست کر لیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ان کے اس معاملے کو سنتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں۔
تو یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے پھر ان ہستیوں کو دانائی اور شعور بھی عطا کیا تھا، ان کو فیصلہ کرنے کی ہمت اور طاقت بھی عطا کی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا جی حضور میری اولاد ہے، دوسرے نے کہا میری بھی اولاد ہے۔ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا حضور میری بیٹی ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان دونوں سے یہ سنا کہ ایک کہتا ہے میرا بیٹا ہے، ایک کہتا ہے میری بیٹی ہے، آپ نے فرمایا میری بارگاہ میں اس مسئلے کو لے کر آنے والوں، اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح آپس میں کر دو، اور یہ جو خزانہ نکلا ہے یہ بیٹی کو جہیز کے طور پر پیش کر دو۔ دوستان گرامی، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا ملتا ہے۔ جس طرح ان لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کا فائدہ سوچنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو خیر خواہی کے جذبات تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپس میں اسی طرح اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی کو بسر کریں، ایک دوسرے کا فائدہ سوچا کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہی کے جذبات کو رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات زندگی کو آسان فرمائے۔